بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میرا جو ویلاگ ہے یہ پہلے میرے ویلاگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں جو میں اب آپ کے ساتھ یہ ویلاگ شیئر کروں گی، اس میں میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کچھ میں ایسا کام بھی اپنی زندگی میں کروں کہ جس کا مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کا مجھے فائدہ ہو۔ دنیا کا تو کیا ہونا، بیسیکلی میرا اس میں آخرت کا ہی وہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کسی کو اگر بتاتے ہیں اور وہ آگے کسی اور کو بتاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں ہو نہ ہو، تو اگر ہم کوئی اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں اور وہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر آگے وہ سلسلہ چلتا رہے اور سب ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے ایسے کام بھی ضرور کرنے چاہیے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ، جس کا آپ کی آخرت سے تعلق ہے اور وہ آپ کے لیے آخرت میں باعث رحمت اور باعث برکت ثابت ہے۔ تو یہی ساری باتیں سوچتے ہوئے اس رمضان المبارک کے مہینے میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک بک ہے، کافی ٹائم سے میرے پاس تھی، میں اس کو کافی بار پڑھ چکی ہوں، مجھے بہت اچھی لگی اور اس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ آپ نے بھی آج تک بہت ساری بکس پڑھی ہوں گی قصص الانبیاء کے حوالے سے، اور کافی کچھ آپ لوگ یقیناً بہت پہلے سے جانتے ہوں گے۔ ہم سب مسلمانوں کو یقیناً بہت ڈیٹیل پتہ ہوتی ہیں، بچپن سے ہی ہمارے سلیبس میں سب انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں وہ تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ تو لیکن آج کل جو ایک ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، جو جس قسم کا ایک اسکولنگ کا سسٹم ہے، تو اس میں اس قسم کی چیزیں ذرا کافی حد تک کم ہو گئی ہیں۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں کچھ یہ چیزیں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ قصص الانبیاء، تو تاکہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے جن کو نہیں اتنی ڈیٹیل سے پتہ، تو شاید میرے وسیلے سے وہ باتیں جان پائیں جو ان کو پہلے سے نہیں پتہ۔ تو یہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی باعث خوشی، باعث مسرت اور بڑی اجر و ثواب کا باعث ہوگی کہ اگر میں یہ جو باتیں شیئر کروں اس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے، اس کے دل پہ اثر کر جائے۔ تو یہ جو میں بک میرے پاس ہے، اس کو میں سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے۔ تو اس بک کے جو مترجم اور یہ تصحیح ہے، ان کا نام ہے قاری محمد یاسین، انہوں نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ہاں جی، تو جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ٹاپک ہے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور بے موجب حکم الہی مکہ اور طائف کے درمیان رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا، اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کی خمیر سے بنایا، اور پھر 40 برس تک وہ قالب بے ہی جان وہاں پڑا رہا، مطلب کہ اس میں جان نہیں تھی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مطلب ان میں روح پھونکی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر روح کو حکم دیا کہ بدن میں چلی جائیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو روح لطیف نے جسم میں داخل ہونے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس روح کو حکم دیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، تو جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی انسان جلد باز اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک فرشتہ بے موجب حکم الہی کے ایک جوڑا فوراً بہشت سے لایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائی پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ الہی میں رات دن رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام
وہ الہام کے ذریعے سے سکھا دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تمہیں میں ان چیزوں کے نام بتاؤں، تمہیں پتہ ہے؟ تو فرشتوں جو تھے وہ تو ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے کیونکہ اس چیز کا انہیں علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کے ذریعے ان چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس تھا اس نے انکار کر دیا۔ وہ بولا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو اس نے بڑا تکبر کیا۔ تو اس نافرمانی سے جو شیطان ہے وہ ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت ان کی جو تھی بڑی وہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ان پر نیند کا غلبہ آیا کہ وہ خواب میں گئے، اور وقت خواب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ تو ان کی طبیعت ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ تو یہ تھا کہ حضرت حوا کی جو خوبصورتی ہے اس کا یہ عالم تھا کہ مطلب کہ دنیا میں ایسی خوبصورتی کسی کو نہیں ملی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ سجدہ شکر انہوں نے کیا۔ تو جناب الہی نے ان کا جو پھر عقد تھا تو وہ عرش کے حاملان تھے ان کے سامنے دونوں کا نکاح ہوا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تم اس جنت میں رہو اور اس جنت کے میوے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ تو اس کے بارے میں مختلف جگہوں پہ مختلف لکھا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے فلاں چیز کا درخت تھا، کوئی فلاں چیز کا درخت تھا۔ تو اس کے بارے میں کچھ ایسا بالکل کنفرم تو آئی تھنک کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ تو پھر جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور جب وہ فرشتوں سے نکالا گیا تو اس سبب سے اس میں تو پھر بہت زیادہ کینہ اور حسد اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ وہ بہت ہی ہر ٹائم کسی نہ کسی اسکیم میں رہتا کہ میں اب کیا کروں کہ کسی صورت سے میں بہشت میں بیٹھے ہوئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہاں سے میں نکالوں۔ تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پہلے تو اس نے پھر طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، تو میری تجھ سے یہ بڑی التماس ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ تو طاؤس نے تو فوراً ابلیس کی اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ سے کہا، اس کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے اس کو فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں چلا گیا، یعنی سانپ نے اس کو ابلیس کو اپنے منہ میں رکھا اور بہشت میں چلا گیا، اور نگہبان بہشت کو بالکل بھی پتہ ہی نہ چلا۔ تو پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پہ رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا یہ وہی درخت ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو پھر اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو سکے گی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو پھر
اس کا آگے ترجمہ یہ ہے کہ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دے دی کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خود اللہ تعالیٰ کے بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کی گواہی دیتا ہے، تو اب پہلے میں اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر اس میں کچھ خرابی ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لیجیے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ پھر یہ ہوا کہ جب دونوں نے پھل کھا لیا تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو پھر انہوں نے غلط کام کیا، تو اس کی پھر سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو زمین پہ اتار دیا۔ تو پھر یہ ہوا اس کے بعد کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھلا دیں، تو کیونکہ مطلب کہ یعنی کہ آگ جلانے کا، کہ اگر انہیں آگ جلانے کی جب حاجت ہوئی تو آواز آئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی تو گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا، آدم نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر کے پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اس طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی اے جبرائیل 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کابل اخبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم علیہ السلام کو، انہوں نے پتھر سے وہ جو پتھروں کو آپس میں رگڑیں تو اس سے وہ جو ایک پیدا ہوتی ہے آنسی، تو اس کو وہ پھر کر کے اس طریقے سے تو آگ نکال لی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا بھی ان کو لا کے دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ 2 گائیں تھیں، تو اس میں مطلب کہ سب کا اپنا اپنا ہے، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دی اور کہا کہ تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اسے اپنی اصل غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا، جب بیل اس میں چلا، اس میں ہل جوتا گیا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا اے آدم مجھ کو تو کیوں مارتا ہے، اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا، اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا، پھر بیل کجی کرنے لگا، تو پھر جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیل کو پھر لکڑی ماری اور اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو دیا، بس آدم علیہ السلام نے اس کو پھر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں اس طرح سے کہا ہے، درخواست کی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت تم پر اذیت ہو گئی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہیں ہوگا، تم جل جاؤ اور اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح سے ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے، زمین پر گیہوں بکھیرا اور وہ ماشاءاللہ اس بار لایا اور پختہ ہوا تب کاٹ لیا، یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ دیکھیں آپ 7 گھڑی میں۔ زمین نے کہا اے آدم علیہ السلام مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھی۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھا لیں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تأمل کیجیے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی آدم و حوا علیہ السلام نے ساتھ مل کر روٹی کھائی، پھر دوسرے روز جب انہیں کھانے کی طلب ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ ہفتم دام ان کے سیاہ رنگ ہوئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذات آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم روزہ رکھ،
آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ آدم علیہ السلام نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم دو روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیت ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اپنا مطلب کہ وہ رہے تو حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان سے پیدا ہوئی ان کے بطن سے، اور بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا، اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹے کا نام انہوں نے حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر وہ خوبصورت نہیں تھی۔ مروی ہے کہ حوا علیہ السلام 120 بار مطلب کہ انہوں نے حاملہ ہوئی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کے ہاں پیدا ہوتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار حاملہ ہوئی تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے تو پیدائش ان کی لیکن دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے تو انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بس سبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدل حکمے کی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخرش حضرت آدم علیہ السلام نے بے موجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو پھر دونوں بیٹوں کی تسلی کی خاطر انصاف کر کے فرما دیا کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دیں، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اقلیمہ ہے۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں وغیرہ ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دی۔ تو اس کا آگے پھر ترجمہ ہے کہ اور سنا کہ ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے۔ غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہیں آتش وہ آئی اور اس نے آ کر قابیل کی جو قربانی تھی وہ جلا دی، اور حابیل کی جو قربانی تھی وہ جلا دی، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے۔ حابیل نے کہا، اس کا ترجمہ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ جو قربانی ہے وہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلاوے گا تو مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش جو تھی حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں جو حاکم کشتی تھی اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص اس پر ہاتھ رکھ دیتا تھا تو اس میں سے اگر کشتی جو ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہ نکلتی وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے لٹکتی ہوئی، تو جو اس میں ہاتھ ڈالتا اور وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ سچا ہوتا، اور اگر نہ آتی تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سوننا کا تھا،
تو اس پر کے جو پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ کلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اور اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا، تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، اور جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی، اور اگر جھوٹا ہوگا جزا اس کی بد ملے گی۔ تو اس کا آگے کچھ ترجمہ یہ ہے کہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام حابیل و قابیل دونوں بھائی کو منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا، اور وہ وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کیوں کر اس کو دفع کرے، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا غلطی ہے، خدا عادل ہے، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھ کو لیکن نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ محفوظ ہوگا اور مستعجب دوزخ ہوگا، اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اور بھی اس کا جانی دشمن ہو گیا۔ اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کی بکری کے خانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے، اور وہ اس چیز کا اس نے ارادہ کیا کہ اس کو کس طریقے سے مار ڈالے۔ تو اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، تو سانپ اس سے مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ تب قابیل نے ابلیس لائن سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا، اور وہ جو مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ اس کے بعد اس پر آ کر گدھ گرے۔ قابیل کو ہوا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے، آخر اس لاش کو کاندھے پہ لے کر تو وہ ارد گرد پھرنے لگا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ تو جس زمین پر لہو اس کا گرا زمین میں وہ بس پھر وہ اور زیادہ وہ ہوتا گیا پریشان۔ تو بس خدا الہی کو تو یہ منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی نصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کوریدتا زمین کو کہ اس کو دکھاوے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ جب اس کے بعد جب اس کو مار ڈالا تو اس نے پھر زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ دیا اور چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا۔ ترجمہ، قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ تو سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا، اور پھر اس کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں، تو اگر لوگ دیکھ لیں گے تو پھر اگر یہ بدن ایسے باہر پڑا رہے گا تو لوگ مجھے پکڑیں گے اور ماریں گے، اور پھر ایسے میں دنیا کے سامنے اب کیا کروں گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج کر اس کو دکھا کر زمین کو ریت کر دوسرے مردے کو دفن کیا، تو اس نے دفن کرنے کا طور طریقہ دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ اپنی جمالی سے مطلب جو اس نے کیا تھا اسے بہت پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا، اور اس کے بعد جانے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی اب زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خونریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا کہ جیسا تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے ماں باپ
کہ میں نے اپنے ماں باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش گئے۔ پھر ندا آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دو، تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اس طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور دن رات اسی غم و فکر میں رہتے کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مت گریہ وزاری کریں، کہ مطلب کہ مت روئیں، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے قبر ان کی کھود کر اس سے نکالا، دیکھا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے، ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام علام کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر روتا، اور جو پرندے تھے وہ بھی اس حال پر گریہ زاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے۔ اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہمیں کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کماویں اور سوداگری کر کے کھاویں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1 مٹھی سونا اور 1 مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھاویں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھاویں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر حضرت شیث علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی، حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ، تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے اپنے باپ کے حکم سے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بما ایک تب کے زرعی اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، لیموں، انگور، انجیر وغیرہ، اس میں مطلب بہت سارے جو پھل تھے وہ اس میں رکھے ہوئے تھے، اور دوسرا جو طبق تھا زر سرخ کا، اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ حور کس لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس نور کو بہشت سے حضرت شیث علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہو گئے ہیں۔ بعض نے روایت کی کہ وہ حور پھر بہشت میں چلے گی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی، اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیث علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ خود کھایا، کچھ
بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا، حضرت شیش قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کیجیے اور اس پر ایمان لائیو۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا، اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازے کی پڑھ کر دفن کیا، 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، اس کے بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ ہے حضرت عزازیل علیہ السلام کا واقعہ۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے 2 صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل پیدا ہوا، اس نے وہاں 1000 سال تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا، وہاں 1000 برس تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا، وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا، پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا، پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی تو وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا، اس کے بعد 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی، اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ 1 کپڑے دست کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ بعد عرش مولا پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے، جب وہ لوح محفوظ پر گیا نظر اس کی نوشتے پر جا پہنچی، اس میں لکھا تھا بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود و محرجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا خداوند جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ عزازیل نے کہا ترجمہ لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل بہشت میں کئی ہزار سال خزانچی بہشت کار ہے اور ایک دن اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے، پس بہشت میں ایک منبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل اور جمع ملائک اس منبر کے نیچے بیٹھ کر بات سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارے گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی، اسے دیکھ کر سب روئے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے سب لوگ اور سب جو تھے، اور ایک دن عزازیل نے جناب احدیت میں عرض کی کہ یا الہی جنون نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون اور فساد برپا کر رکھا ہے، جنوں نے پردہ زمین پر آپس میں فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب احدیت نے قبول فرمایا اے عزازیل تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے جا کر زمین پر جا اور کسی کو قتل اور کسی کو کوئی کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد
درگاہ الہی سے کتاب آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائک میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں ایک شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت جو خاک لیں، یعنی ایک مٹھی۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے واسطے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گناہ گار اور عذاب کا باعث ہوگی۔ میں مسکین خاک ہوں، میں اس چیز کی طاقت نہیں رکھتی کہ میں عذاب خدا کا سہ سکوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے اور غرض اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب حضرت اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کے ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اس سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تبتک میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی، پس باران رحمت برسا۔ تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں سلابہ ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے اسرائیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی اور قطرہ عرق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دوچند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جان آدم کی اس کے کالب میں پہنچا۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی کالب میں کیوں کر جان آتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ترجمہ: اے جان آدم، اس کالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے کالب کی گشت کیا اور اندر نہ جا سکے اور عرض کی، یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ کالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، ترجمہ: اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغیں پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل گوشت پوست ہڈی رگ اور آنت ہو گئی، بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔
اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور آدھا اور چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جانے آدم کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کے رگوں میں اور گوشت پوست میں سارے بدن کے پھرتی رہی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا ملاویں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کے گوشت اور پوست اور رگوں میں قرار پذیر مستحکم ہوئی۔ پھر فور چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے بالہام خدائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے الہام کے مطابق کلمہ الحمدللہ پڑھا، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے الحمدللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے اس کا جواب ہوا، جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یہ الحمدللہ کہے۔ بعد اس کے جناب باری سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کے اس میں سے ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکمل پر بہشت میں 40 میل کا زر و زیور جواہر سے اور تاج زری پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا، اور وہ نور در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائک آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، بس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے؟ تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا۔ ترجمہ: وہ بولا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے۔ ترجمہ: یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے یعنی لعنت ہے۔ قیامت کے دن تک علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور ملعون اور مردود ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے مخذول و مردود کیا، آدم کے لیے یہ قیامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا، جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر بہت مایوس ہوا اور کہا۔ ترجمہ: شیطان بولا، اے رب، مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے، جب مراد اس کی حاصل ہوئی کمین گاہ میں آدمی کی جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے۔ ترجمہ: ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی کہ میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعد جناب باری کے حکم کے تخت آدم کا فرشتہ نے جنت الفردوس میں جا رکھا، اور سب نعمتیں جو حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھی اس کے ساتھ ہی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی یہی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل و بے مانند بے حاجت سوا خدا کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور ایسے سوئے کہ نیند نہ آئی اور نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کی نکلوائی، اور اس سے ان کو درد و الم نہ پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کے دل میں مردوں کی نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا کو بنایا، خوبصورتی اور نیکی اور حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں جہان کی عورتوں میں تھیں تمام تر حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشی اور زیر کی
شرم اور مہر و شفقت کمال ان کو دی، اور حلۂ زریں بحث سے لا کر ان کو پہنائے، اور تاج زریں ان کے سر پر رکھ کر تخت زریں پر بٹھایا۔ بعد اس کے آدم کو نیند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ جلوہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار اسے مت چھوؤ، بے نکاح، اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم نے ان سے نکاح کرنے کی خواستگاری کی۔ بعد حق تعالیٰ نے آدم کا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، اور پردے اور جملے جتنے ہیں لگائے جائیں، اور طبق اور جواہرات نثار کیے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے سب درخت توبہ کے نیچے حاضر ہوئے۔ بعد حق تعالیٰ نے وہ پردہ سب اٹھا لیے اور ثنا اپنی آپ کو سنا دی۔ حق تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم و حوا علیہ السلام کے یہ ثنا پڑھی اور کہا، حمد میری ثنا ہے، اور بزرگی میری چادر، اور عظمت میری آزار ہے، اور کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء اور میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تاکہ گواہی دیویں میری وحدانیت پر، اور گواہ رہیں میرے فرشتے سب اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے۔ بے شک میں نے نکاح باندھ دیا آدم و حوا کا ساتھ اپنی بدی فطرت اور منبع قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا مہر حوا کے نکاح کا میری تسبیح اور تہلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کہ وہ واحد ہے اور نہیں اس کا کوئی شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو، اور وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے پاس، ورنہ پھر تم ناانصاف ہوگے۔ میرا سلام تم پر ہو، اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ بعد آدم نے خود ثنا کی۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ کو جب خطبہ نکاح خوانی آدم سے فراغت ہوئی تو فرشتے سب خوشیاں منانے لگے اور مبارکبادیں دینے لگے اور جواہر نثار کیے۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا حوا کے ساتھ، وہیں آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک ادائے دین مہر حوا ادا نہ کرو گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ۔ آدم علیہ السلام یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ تو ناخن دستر اپنے دیکھ۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوئی تو مہر فرزندی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ 10 دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم نے تم کو سب نعمتیں بخشیں اور حوا کو تم پر حلال کیا۔ بعد حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے آدم، تو جنت میں جاؤ اور بیوی تیری بھی، اور کھاؤ اور اس میں بافراغت ہو کر جہاں سے چاہو، مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ پھر تم بے انصاف ہوگے۔ مروی ہے کہ اس درخت کی جڑ چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجست سبز کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا، مگر اس سے میوہ مت کھانا۔ تب وہ بولے، جب تو نے وہ خوبصورت درخت مجھے بخش دیا تو پھر مجھے اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم ہوا کہ اے آدم، تم مہمان ہو میرے گھر کے اور وہ درخت ہے تمہارا، اور یہ چیز بعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر اپنی چیز کھائے۔ بعد ایک طرف سے آواز آئی کہ اے آدم، صبر کر لو، اور دوسری طرف سے آواز آئی کہ اے صبر، تو آدم کے پاس جا، اور دوسری طرف سے آواز آئی، اے ابلیس، تو حوا کو للچا اور اس کی خواہش دلا۔ پس قضا نے کہا کہ الہی، اس کا سبب کیا ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں کچھ بھید ہے۔ اس باغ سے باغ میں دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو۔ اور کہا گیا، اے نمرود، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال، اور آگ کو کہا گیا کہ آتش تم مت جلا۔ اے ابلیس، تو تلقین کر۔ پھر قضا نے عرض کی کہ حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ تامل ہے، مگر آتش کو ریحان سے بدل دوں تاکہ خلق میں میرا دوست پیدا ہو۔ اور کہا گیا کہ اے مومنو، تم معصیت سے باز رہو، اور اے شیطان، تو ان کو جلوہ دے۔ اور کہا کہ اے دنیا، تو دل میں بندوں کی شیریں بن جا،
اور بندوں کو کہا گیا کہ اے بندو تم دنیا سے دور رہو تاکہ جفا کو وفا سے تبدیل کر دوں اور میری رحمت و مغفرت میں زیادتی ہو، انصاف کے دن۔ اور کہتے ہیں کہ بہشت میں 4 چیزیں نہیں، بھوک، پیاس، سردی، دھوپ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں نہ ننگا ہو، اور یہ کہ نہ پیاسا ہو اور اس میں نہ دھوپ کا صدمہ پاوے، اور آدم ہوشیار ہو شیطان کے مکروہ فریب سے کہ وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر کہہ دیا ہم نے اے آدمی یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے۔ آدم نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے مسدود ہیں اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں ہوں بہشت میں، اور مجھ سے اس سے کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے منع کیا ہے گناہ گار کرے گا اپنے مکر و فریب سے، اس میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ بس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا کہ آدم کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خداوند قدوس کے جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا کہ یعنی میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم علیہ السلام بہشت میں ہے۔ شیطان بولا تم مجھے بہشت میں لے جا تو میں اس کے صلے میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا جو شخص اس کو پڑھے گا وہ اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو وہ بوڑھا نہ ہوگا، دوسرے وہ مرے گا نہیں، اور تیسرے جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سام کو سنا دیا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھے اس میں اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے۔ حق تعالیٰ کے سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرط یہ کہ تم مجھے بہشت میں لے جاوے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا اور اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا، تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد شیطان نے کہا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کے پہلے اتفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں اور غلامان سب کے سب مجتمع ہو گئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے ہوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا کیونکہ تم کو اس درخت کے میوہ کھانے سے منع کیا گیا، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ ترجمہ: کہا شیطان نے اے آدم میں تمہیں بتاؤں گا وہ درخت جس سے زندگی جاوید ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو۔ اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں تمہاری برائی نہیں چاہتا بلکہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں چاچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، پس حوا نے اس کے قسم کھانے سے یقین کر لیا کہ اس جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا، 3 دانے گندم کے لیے، ایک تو آپ کھایا اور ایک 2 دانے حضرت آدم کے لیے لائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حوا نے گندم خوشے سے توڑ لیے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور ایک قطرہ خون اس سے ٹپکا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں جب تخت پر جا بیٹھے گندم خود بخود ان کے نزدیک آ موجود ہوا، اور جب وہ شیریں اس کی حضرت کو معلوم ہوئی تب حضرت نے تخت سے کہا کہ تو یہاں سے مجھ کو دور لے جا کر رکھ۔ تب جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم جا موجود ہوا، پر جہاں کہیں حضرت جا کر بیٹھتے وہیں گندم بھی آ جاتا۔ خبر بیان کی جاتی کہ اس طرح تخت نے ان کو 1000 برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا پہنچایا مگر وہاں بھی گندم جا موجود ہوا۔ بعد گندم کہنے لگا اے حضرت آدم جو کچھ خدا نے مقدور کیا ہے سو وہ ضرور پہنچے گا، اگر تم لاکھوں برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا کر رہو گے گندم وہاں بھی پہنچے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ
حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے گئے۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ حوا نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے جس کے درخت کے پھل کھانے سے ہمیں خدا نے منع فرمایا تھا۔ اس میں سے ایک نے ایک دانہ کھایا ہے، ایک میں نے دانہ کھایا ہے اور 2 دانے آپ کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولیں کہ حلاوت و شیریں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس درخت سے میوہ نہ کھانا۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ، اور ہم نے عہد کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم اس میں کچھ ہمت۔ حوا جب مایوس ہوئیں، حضرت آدم کو دانہ کھلانے سے پہلے ایک پیالہ شراب بہشت سے لا کر پلا دیا تو بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے، اور ایت شکنی کی ہنوز دانے ابھی حلق کے نیچے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے بھی نیچے گر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ، پھر چکھے درخت سے دونوں نے میوے اور ظاہر ہوئی شرمگاہیں ان کی اور بہشت کے پتے جوڑنے لگے۔ جس درخت کے پاس کے پتے کے لیے جاتے وہ درخت پتے نہ دیتا۔ جب درخت انجیر کے پاس گئے دونوں تو اس درخت نے سر جھکا دیا اور کہا ترجمہ یعنی تم مجھ سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لو اور ان پتوں سے اپنے سطر کی پردہ پوشی کر لو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لے کر اپنے اپنے سطر ڈھانک لیے اور درخت اود سے بھی پتے لے کر اپنی سطر پوشی کر لی۔ بعد جناب باری سے آواز آئی کہ اے انجیر کے درخت تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا، میں تجھ سے خرابی و خستگی دور کر کے یہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی 70 دفعہ بھی چاہے تو وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھاوے گی۔ اور اس طرح درخت اود کو بھی خطاب ہوا کہ اے درخت اود، سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر دھر کر تجھ سے خوشبو لینے۔ بعد بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم و حوا دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاصی ہوئے ندامت اور شرمندگی سے پھر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب اس کا کچھ نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے اے آدم تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا یا رب ہم تم سے شرمندہ ہیں۔ ترجمہ، اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا میں نے تم کو منع نہیں کیا اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم اور حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے کہ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، آدم و حوا نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، کہا تم ابرو ایک دوسرے کی دشمن ہوئے اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل کو ہوا کہ آدم اور حوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤس ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے یہ حال بیان کیا کہ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی سے زار زار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پشت بہ پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ پس آدم و حوا اور مور اور سانپ اور شیطان مردود ان 5 کو بہشت سے نکال کر اول آدم کو سرندیب میں کہ ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور حوا کو خراسان میں اور طاؤس کو سیستان میں اور سانپ کو اصفہان میں اور شیطان کو بھی زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ وہ باعث واقعہ ہونے کے اس ماجرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک چھانے اور کھاوے۔ آدم علیہ السلام کو جب سرندیب میں ڈالا وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آبی چشم سے ان کی نہریں جاری ہوئیں اور کنارے پر نہروں کے درخت قرمہ اور لونگ اور جائفل پیدا ہوا، اور حوا کے آنسو سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے اس سے بھی مردارید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کی زیورات بنے۔ اور ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، قبل اپنی موت کے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی، اور جس جگہ پر وہ ٹھہرتے اور اپنی مسافت کی منزل طے کرتے تو اس جگہ پر خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا
या आदम, 1000 बरस हुए कि हम इस घर का तवाफ करते हैं, और उस वक्त उस काबा का नाम बैतुल मामूर था, और अंदर बाहर इसका ज़ाहिर था, और इसके ऊपर खैमा ज़बरजद का था, और तनाबीस इसकी सोने की थी, और जो मीखें इसकी थीं आज वो सुतून है, और हरम शरीफ में दाखिल हैं, और जो शिकार इस पनाह में लेवे इसका मारना हराम है। और आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में जबल रहमत पर आराम के वास्ते जब बैठे तो हव्वा को देखा वे जद्दे की तरफ आती हैं। उन्होंने उठकर उन्हें गोदी में उठा लिया और दोनों जार जार रोने लगे। चनाचा इनके रोने से आसमान के फरिश्ते भी रोए। बस दोनों ने आसमान की तरफ निगाह की और खुदा तआला ने हिजाब को उनकी आंखों से उठा लिया। तब उन्होंने अर्श की तरफ नजर की, जैसा कि हक तआला ने फरमाया। तर्जमा। फिर सीख ली हज़रत आदम ने अपने रब से कई बातें, फिर मुतवज्जा हुआ उस पर हक वही है, माफ़ करने वाला, मेहरबान। और साके अर्श पर यह कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब आदम ने कहा, या रब, इस कलमा मुबारक की बरकत से जो तेरे नाम के साथ है हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी तौबा कबूल फरमा। फिलहाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास आए और कहा कि हक ताला ने तुझ पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि अगर तू बहिश्त में इस नाम को शफी बनाता तो तुमको हरगिज़ दुनिया में न भेजा जाता। और रवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मनाजात में ये कहते थे। तर्जमा। एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मनाजात में कहते थे, या रब, बहिश्त में दीवारें हैं या नहीं? हक ताला ने फरमाया, दीवारें हैं। फिर कहा, जन्नत के दरबान हैं? फरमाया, हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्लीस ने इनको क्यों कर बहिश्त में गया और आदम को फरेब दिया। ए मूसा, मेरी मर्जी से मुफर नहीं के क्यों कर मेरी मर्जी यही थी। और बारी ताला ने फरमाया। तर्जमा। फिर खींच लिया इनको फरेब से। बस आदम अलैहिस्सलाम ने जब हद से फरागत पाई तो उनके पास हुक्म आया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम को वादी नुमान में जो एक मैदान का नाम है ले जाकर अपने परों को उनकी पुश्त पर मल दे। जब जिब्राइल मिला तब ज़ियारत बेशुमार इनकी पुश्त से निकली। इस तरह के तमाम आलम की इनकी औलाद से भर गया। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बोले, ये सब कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब तुम्हारे फर्जंद हैं। उन्होंने कहा, कितनी मखलूक की गुंजाइश ज़मीन पर क्यों होगी? तब आवाज़ आई, ए आदम, इनकी तदबीर मैंने आगे से कर रखी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बुल आलमीन, क्या तदबीर है? हक ताला ने फरमाया, बाज़ों को उनके आबाओं के असलाब में और बाज़ों को हाथ के रहाम में, किसी को रुए ज़मीन पर, किसी को ज़ेर ज़मीन रखूंगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंद मेरे फर्जंद के लिए क्या फरमाते हैं? कोई मोमिन है तो कोई काफिर है, और कोई फकीर है, कोई खुशहाल है, कोई गमनाक। फिर कहा, ये सब मसावी होते तो क्या खूब होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, मैं इससे खुश हूँ जो मेरा शुक्र करे, इसलिए खुशहाल को गमनाक और तवंगर को दरवेश और मती को आसी ना किया ताकि शुक्र करे। बस अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ज़रियाते आदम की खड़ी हुए, सब बांधकर मशरिक से मगरब तक उसी वक्त खड़ी हो गई। सबके सब जो लोग दाहिनी तरफ आदम के खड़े थे वो सब के सब मोमिन थे, और सफ़े अव्वल में अम्बिया और अम्बिया में सबसे आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, और जो लोग बाएं तरफ उनके खड़े थे वो सब काफर और सफ़े अव्वल में इनके जब्बार और मुतकब्बिर थे। और उसके बाद बोले, सब सच है, तू बेशक हमारा रब है। बाद इसके हक ताला ने कहा कि सजदा करो तुम अपने रब को। बस जो लोग के दाहिनी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खड़े थे वो सब के सब सजदे में चले गए, और जो लोग बाएं तरफ थे उन लोगों में से किसी ने भी सजदा ना किया। फिर दूसरी दफ़ा हक ताला ने इरशाद फरमाया, यानी सजदा करो तुम अपने रब को। जो लोग बतरफ़े रास्त थी इनमें से सजदा किसी ने किया और किसी ने नहीं किया, और जो कि बेतरफ़े चुप थे इनमें से भी बाज़ ने सजदा किया और बाज़ ने ना किया। ये हकीकत देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी में अर्ज़ किया, ए रब, इसमें अजीबो गरीब जो मैंने देखा इससे तू मुझे आगाह कर कि जो लोग दाहिनी तरफ मेरे खड़े थे पहले हुक्म में सबने सजदा किया, और दूसरे हुक्म में इनमें से बाज़ ने किया और बाज़ ने नहीं किया, और जो कौम के बाएं तरफ है अव्वल हुक्म में सजदा ना किया। जो दूसरी दफ़ा हुक्म हुआ तो उसमें बाज़ ने किया और बाज़ ने ना किया। इसमें क्या राज़ इलाही था? तो निदा आई, ए आदम, जिस कौम ने के अव्वल व आखिर में सजदा किया वो मोमिन पैदा होंगे और मोमिन मरेंगे, और जिन्होंने अव्वल व आखिर में सजदा ना किया वो काफिर पैदा होंगे और काफिर मरेंगे, और जिन्होंने अव्वल हुक्म में सजदा किया दूसरे में ना किया वो मोमिन पैदा होंगे और काफिर मरेंगे, और जिसने दूसरे हुक्म में सजदा किया और अव्वल में ना किया वो काफिर पैदा होगा और मोमिन मरेगा। हक ताला फरमाता है, तर्जमा, कि ए आदम, जो लोग तेरी दाहिनी तरफ हैं सब बहिश्ती हैं, इसकी मुझे कुछ परवाह नहीं, और जो कि बाएं तरफ खड़े हैं वो दोज़खी हैं, मुझे कुछ परवाह नहीं। ए आदम, ना इनकी इताअत से मुझे कोई फ़ायदा है और ना इनकी मासियत से कुछ ज़रर। बस एक फरिश्ते को हुक्म किया कि अहदनामा यानी अहद का जो हुक्म फरमाया
اس کے سوا اور دین قبول نہیں۔ اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا، اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے داہنے رکن میں رکھا گیا۔ اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ واللہ عالم اب یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی نہیں صحیح، یہ بات میں اسی بک میں پڑھ رہی ہوں، اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی۔ اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا یہ جو حجر اسود کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے، کیونکہ اب طرح طرح کی بکس آتی ہیں، ہر بک میں اپنا لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر روز قیامت میں وہی پتھر جو ہے وہ فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا، اور ہر ایک کا عہد نامہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اپنے عہد پر قائم ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو برخلاف ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ روز میثاق میں کہا، ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار کیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچ بتاوے تمہارے پاس آنے والے کو، تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا۔ سب بولے، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تم سب گواہ رہو رسالت پر ایک دوسرے کے، میں بھی گواہ ہوں تمہارا۔ پھر فرمایا، اے آدم تم شیش پر گواہ رہو، اور اے شیش تم ادریس پر گواہ رہو، اور اے ادریس تم نوح پر، اور اے نوح تم ابراہیم پر، اے ابراہیم تم اسماعیل پر، اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ رہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ تک اور فرمایا، اے پیغمبر تم سب رسالت پر پیغمبر آخر الزمان کے گواہ رہو، اور اپنی قوم کو وصیت کیجیے کہ ان کی رسالت پر ایمان لاویں اور نصرت دیویں۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا نبیوں کے مقدمے میں بنی اسرائیل سے فائدہ یہود مسلمانوں سے کہتے ہیں، تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی، ہم تو پہلے ہی سے بندگی کرتے ہیں اس کی، مگر وہ چاہتا ہے میری بندگی کرو کہ بندی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لائے، پھر کیوں ان کو یہ بات سکھائے، مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی جیسا کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ نہیں ہے، اب میری صحبت سے پھر وہی کمال حاصل کرو۔ اس کے بعد اگلا بیان شروع ہوگا، یہ یہاں تک اب ختم ہو گیا۔